States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबर तो ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है जो कि 4 घंटे से ज़्यादा तक जारी रहा है और उसमें 9 मई को जो बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने हमला किया आर्मी तनसीबात के ऊपर और बाकी सरकारी और निजी इमलाक के ऊपर, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से ख़िताब भी किया, उसमें भी उन्होंने 9 मई के वाक़यात को एक स्याह दिन के तौर पर दोहराया और कहा कि जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। कल कोर कमांडर्स का खुसूसी इजलास भी हुआ था, वहाँ पर भी ना सिर्फ मजम्मत की गई इन वाक़यात की 9 मई को, बल्कि ये भी कहा गया कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ आर्मी एक्ट / ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे और जो मुल्की अदालतें हैं जो कि मुल्की कवानीन के तहत काम करती हैं वहाँ पर ये केसेस चलाए जाएंगे। क्या इसका इतलाक इमरान खान पर भी हो सकता है? क्या इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या आर्मी एक्ट / ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान पर भी कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, उनको इसका सामना करना पड़ सकता है? ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे और इस वक्त बहुत डिबेट चल रही है कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात नहीं चलने चाहिए, क्यों नहीं चलने चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में कि मसला क्या है कि जिन शरपसंदों ने, जिन बलवाइयों ने, जिन दहशतगर्दों ने आर्मी तनसीबात पे हमला किया है तो क्या वजह है कि आर्मी के ही एक्ट के तहत, आर्मी के ही कवानीन के तहत उन पे मुकदमात ना चलाए जाएं। और पाकिस्तान में पहली बार नहीं है कि कौमी सलामती को चैलेंज करने वाले या आर्मी तनसीबात पे या अफवाज पाकिस्तान पे हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जा रहे हों। इससे पहले भी चलाए जाते रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, शरपसंदों, बलवाइयों के खिलाफ और उसके नताइज भी सामने आते रहे हैं। एक अहम मामला जो है वो इन सज़ाओं के खिलाफ अपील का भी है। अपील कहाँ हो सकती है? क्या हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकेगी? इस पर भी बात करेंगे। और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि कौमी इत्तफाक राय क्रिएट किया जाए। इस वक्त जो बहरान की सूरत हाल है, यानी कि मुज़ाकरात के लिए बैठा जाए, मिल बैठ के मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। तो क्या मुज़ाकरात का माहौल क्रिएट अभी भी मौजूद है या क्रिएट करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो ये कौन मुज़ाकरात के माहौल को लेके आगे बढ़ेगा? इन सब मामलात पे बात करेंगे और कुछ दीगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने आज बड़ी वजाहतें दी हैं। कल मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान की बड़ी सख्त स्पीचेस थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे और धरने में, और लगता है कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका जवाब दिया है। ख़ास तौर पे इमरान खान के बारे में जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि गुड टू सी यू, आपको देख के खुशी हुई, उसका जवाब चीफ जस्टिस ने दिया कि मुझे तो हर एक को देख के खुशी होती है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं अखलाकियात के तकाज़े निभाता हूँ। लेकिन कल ही कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने के हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई और करारदाद भी आ गई। इसके अलावा तौहीन पार्लियामान का बिल भी आज मंजूर हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी रहनुमा है, सेनेटर हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है शाजिया सोबिया सोमरो साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। कल कौमी असम्बली में ये करारदाद लेके आई हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस जाया जाना चाहिए और कमेटी बनाई जानी चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और माइजा हमीद साहिबा के हैं हमारे साथ जी? अच्छा जी, माइजा हमीद साहिबा थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएं चलाई जा रही हैं, सज़ाएं होंगी उन शरपसंदों को, बलवाइयों को, दहशतगर्दों को, सपोर्ट करते हैं आप इसको? और अगर नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो लेट मी स्टार्ट लाइक दिस। जो आर्मी तनसीबात, फॉर दैट मैटर कोई भी पाकिस्तानी तनसीबात हो, किसी किस्म की भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की हो, पॉलिटिकल हो या आर्मी की हो, उस जगह पे इस किस्म की तोड़ फोड़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। राइट, ठीक है, किसी किस्म की नहीं। ठीक। अब बात आ जाती है कि सज़ाएं होनी, बिल्कुल जो परपेट्रेटर्स हैं,
جنہوں نے ایکچولی کیا ہے ڈیلیبریٹلی کیا ہے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے, سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اب اس کے لیے انکوائری کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جو کہ صاف و شفاف ہو. یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بحیثیت پولیٹیکل پارٹی جیسے 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد انہوں نے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے تھے ان کو الذوالفقار کا ٹھپا لگا کے ان کے ساتھ ایک قسم کی پکڑ دکڑ کر کے ان کو اندر کر رہے تھے, وہ چیز نہ ہو. مطلب جو وہ سوچ ہے یا جو رانا ثناء اللہ والی سوچ ہے کہ آپ اس کی بیس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے تو وہ ہوگی نہیں, لیکن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں, ان کو دھمکانا چاہ رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے بچوں کا یہ نہیں ہوگا, ایک جو لوگ لیٹس سے وہ ایک ایئر کموڈور سجاد صاحب تھے جو کہ 1965 کے وار ہیرو ہیں, ان کو یا 71 کے وار ہیرو ہیں, ان کو بھی ریٹائرڈ ہے, ان کو بھی پولیس والوں نے کتنی بےزتی ان کی ہے. ہی از الائیو, ٹھیک ہے, جو الائیو ہے ان کی قدر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, دو تین چیزیں ہیں, اب اس کے لحاظ سے نمبر 1 یہ چیز ہے, نمبر 2 دو سیکنڈ تین سوالات میرے لے لیجیے نا. پلیز. ایک تو جس پولیٹیکل پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کم از کم اس پولیٹیکل پارٹی کو جب یہ سارا کچھ 9 مئی کا ہو رہا تھا کسی کو کنڈیمنیشن تو کرنی چاہیے تھی نا, کسی کو روکنا تو چاہیے تھا. آپ کی جتنی سینٹرل لیڈرشپ تھی, عمران خان جیل میں تھے, کسی نے کنڈیم نہیں کیا, کسی نے کہا کہ رک جائیں یا نہ کریں, سب نے کہا جی یہ تو قدرتی عمل ہے. اچھا میں تو قدرتی فیل ہے. دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ سخت سے سخت سزائیں نہیں دیں گے, آپ کو اپنا سویلین جسٹس سسٹم پتا ہے کہ وہ کتنا اس میں لوپ ہولز ہے, کتنا ڈیلے کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سخت سزائیں نہیں دیں گے تو آئندہ کوئی بھی اٹھ کے اس طرح آگ لگانا شروع کر دے گا. ایک کام کر لیتے, ٹھیک ہے, ایک چیز میں آپ کے سب سے پہلے بات کر, آپ نے وہ کہا ہے کہ شروع کا کنڈیم نہیں کیا اور روکا نہیں. دیکھیں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے جس میں یاسمین راشد جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, مریم اورنگزیب نے اوپنلی کہا ہے کہ وہ لوگوں کو ورغلا رہی تھی, آپ نے ان کی ویڈیو سنی ہے جس میں وہ کہہ رہی تھی, ویڈیوز میں نے ساری دیکھی, وہ دیکھی ہے نا, کہ وہ کیا کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرف مت جاؤ اور اندر جو شر پسند ہے ان کو بھی باہر نکالو, کہہ رہی تھی کہ نہیں کہہ رہی تھی. جو آپ کا اعجاز چودھری کی مبینہ آڈیو بھی آپ نے سنی, ایک منٹ ہٹ جائے, اعجاز چودھری کی جو ویڈیو اگر آپ سنیں دوبارہ سنیے, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو, انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی کہ وہاں جا کے خاموش تائید کی ہے. اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نہیں, انہوں نے کوئی تائید نہیں کیا, آپ پلیز دوبارہ سن لینا, آپ پلیز سنوا دینا, پلیز سنوا دیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2, یہ جب جو ہو رہا تھا, جیسے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ جس کام کی بنیاد غلط ہے, مطلب بنیاد کیسے غلط ہے, میں بتاتا ہوں یہ ہوا کیا نہیں, دیکھیں نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سول ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ بہت ویک ہے یا وہ فیصلے نہیں کر سکتے یا کرپٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, تو آرمی, تو پھر جوڈیشری بند کرے نا, لیٹس ہیو اونلی آرمی کورٹس جہاں سے پھر وہ کر لینا, پھر آپ کو جوڈیشری کی ضرورت کیا ہے. Why do we want a judiciary? Number 2, Army Act کے تحت, to the best of what I've heard, because I'm not a lawyer, what I've heard is civilians کو صرف ایک صورت میں کیا جا سکتا ہے, اگر وہ کسی آرمی پرسنل ان وردی ان سروس کو وہ ورغلا رہے ہوں کہ تم اپنے ان کے خلاف جاؤ, ٹھیک ہے, ادروائز سیویلینز کین ناٹ بی. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, یہ آرمی ایکٹ میں آپ کو دے دوں, آپ اس کو پڑھ لیں, اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کن کن کے خلاف یہ عمل میں آ سکتا ہے. بگر حارث صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ ذرا سینٹر محمد صاحب کی اطلاع کے لیے بھی, ان کی انفارمیشن کے لیے بھی اور عوام کی انفارمیشن کے لیے بھی کہ کیوں آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں نہیں ہونی چاہیے, کوئی پرابلم ہے نہیں ہے تو کیا ہے, اور اگر پرابلم نہیں ہے تو کریٹ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. دیکھیں غریدہ بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے جی, یہ کم از کم میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسے کبھی دیکھوں گا کہ یہاں لاہور کے کور کمانڈر کا گھر ہو یا جی ایچ کیو کے اوپر, اور اس کے بعد شہداء جو نشان حضرت, وہ شہداء کیپٹن کرنل شہید جس کو دنیا اور انڈین آرمی خود ریکگنائز کرتی, اتنے نڈر آفسر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جس طریقے سے وہ لڑا 7 دن بھوکا پیاسا, اس کے بعد اس نے جو ان کے فوجی شہید کیے, اور پھر وہ کور کمانڈر لکھ رہا ہے چٹ میں
کہ ایسا آفسر ہم نے نہیں دیکھا جو نڈر اتنا ہے. اینڈ وی ریکمینڈ ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ فار ہم. آئی مین ایسے آفیسرس کے ساتھ اگر یہ ایسا سلوک کیا جائے. پرابلم یہ دیکھیں غریدہ ایک نیریٹو کو بلڈ کیا ہے 1 سال کے اندر. میر جعفر، میر صادق، اس کے بعد جانور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بچن باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑے سینئر جو آفسر ڈیکوریٹڈ آفسر ہے گیلنٹری ایوارڈ میں جنرل فیصل، ان کو جو اس طریقے سے نام لیے گئے اس کو کہ جی یہ ذمہ دار ہوگا اس چیز کے لیے. پھر آپ نے ابھی ریسنٹلی اس کے بعد بیل کے بعد ایوری تھنگ از بین ڈن، دیر از 1% دیٹ از چیف آف اسٹاف. ناؤ یہ لوگوں کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے کر گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، انسائٹمنٹ ٹو ہیٹ ہوئی ہے عمران خان کی طرف سے. دس از واٹ اٹ از. اب آپ لیڈرشپ کا کام ہے، اگر چلیں آپ نے کر لیا یو آر رائٹ، آپ یہ کہیں کہ جی بھائی ریئلی ریگریٹ واٹ ہیز ہیپنڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اینی بڈی کین کم، اٹ ڈیپینڈ کہ ابھی انکوائری میں کیا کلیئر ہوتا ہے. پتہ کیسے چلتا ہے کہ کیا جوائنٹ انکوائری ہوتی ہے. ہاں انکوائری شوڈ بی ویری فیئر، اس لیے کہ حکومت پاکستان کی جو پارٹی ہے وہ ظاہر اس کو سوٹ کرتا ہے. سو یہ ایسی قوم میں بنائیں جس میں کسی کو اعتراض نہ ہو، اور اس کے بعد چلان ہوگا، اسپیڈی ٹرائل ہوگا اسپیشل ملٹری کورٹ میں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، جو جینوئنلی انوالوڈ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کبھی بھی یہ اگر 100 لوگ ہوتے ہیں تو اس میں اور پورے پروسیس کے تحت آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے. کوئی 300-400 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، پورے پروسیس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. نادرہ کی مدد لی جا رہی ہے، باقی تمام آپ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. بٹ آئی ہیو ٹو گو ٹو شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ. اگر آپ سے کچھ کمنٹ کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں. لیکن چیف جسٹس کے خلاف کل آپ ایک قرارداد لے کے آئی تھی کہ جو ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے. چیف جسٹس صاحب تو آئین کو اپ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، 90 ڈیز میں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے یہی بات ریپیٹ کی ہے. آپ لوگ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو غریدہ. میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں نے صرف ایک چیف جسٹس کا نام نہیں لیا ہے اس ریفرنس اس موشن میں. میں نے یہ کہا ہے کہ جج اور ججز تو جہاں پہ بھی، چاہے ابھی ہوا ہے یا پہلے کبھی اس طرح کی چیز ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی کورٹ سے ہوں، تو اگر کوئی ایسی مس کنڈکٹ ہوا ہے تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان کے اگینسٹ یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ پہ ایک پولیٹیشین جو ہے یا پارلیمنٹیرین جو ہیں ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ابیوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سب جگہ پہ مار بھی کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی بھی یہ چیز انکوائری بھی ان کے اگینسٹ ہوتی ہے، کہیں پہ تو انکوائری ہوتی ہی نہیں ہے لیکن ان کو پنشمنٹ بھی مل جاتی ہے. جس میں سب سے بڑا میں کہوں گی کہ جس طرح سے فریال تالپور صاحبہ کو اٹھایا گیا، جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کے پاس نیب پہنچی تھی، اور جس طرح سے خورشید شاہ صاحب 2 سے 2.5 سال بغیر کسی ایویڈنس کے وہ جیل میں رہے، تو کیا یہ چیزیں سوٹ کرتی تھیں؟ لیکن میں جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلیئر انکوائری ہونی چاہیے. مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی گورنمنٹ میں جو 2018 سے 2022 تک رہی تھی، اس میں کتنی ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر جو ہیں وہ انکوائری ہوئی تھیں، یا کیسز تھے، یا کیا ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے واپس آنے دو تو میں اے سی بھی چھین لوں گا، میں یہ بھی کروں گا؟ اور ان کے وزراء کو رات میں کیسے الہام ہو جاتا تھا کہ کل کس کو کیا سزا ہونے والی ہے، کل کون اریسٹ ہونے والا ہے. اور ابھی ویڈیوز کی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت تو مقدمات نہیں چل رہے تھے نا آپ کے اوپر. ہمارے لوگوں نے جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے شہداء کی انسلٹ نہیں کی، ہمارے لوگوں نے جا کر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب اینٹی ٹیررزم کو کسی کے اوپر نہیں کیا ہم نے پرچہ. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں تو آپ نے باقی سب کی ویڈیوز کا آڈیوز کا بات کی، لیکن آپ نے عالیہ حمزہ جو ایکس MNA ہیں ان کی بات نہیں کی، جنہوں نے کہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں آدھے لوگ ہمارے اندر ہیں، آدھے ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی اندر جائیں گے. اور ریفرنس کی جہاں تک بات آ گئی تو آپ کی گورنمنٹ میں ایک سینئر جج کے اگینسٹ پریزیڈنٹ صاحب نے ریفرنس دائر کیا تھا جوڈیشل کمیشن میں. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے شروع کی تھی، ہم نے نہیں شروع کی تھی. ہم لوگ تو ان چیزوں کو ہمیشہ ڈائلاگ پہ لانا چاہتے ہیں، ہم تو مذاکرات کی بات کرتے رہے. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے چارٹرڈ آف اکانومی کی بات کی، ہم نے ساتھ بیٹھنے کی بات کی، تب بھی آپ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. لیکن تب بھی آپ کو یاد ہوگا فلور آف دا ہاؤس
آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بہت نیب دیکھے ہیں لیکن جب آپ کو بلایا جائے گا تو پھر آپ کی حالت دیکھنے والی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ چیزیں مکافات عمل ہیں اور وہ آج دیکھنے میں آیا ہے فواد چودھری صاحب جس طرح بھاگے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ویسے کوئکلی بتا دیں پھر مائزہ صاحبہ کی طرف جاتی. دیکھیں اگر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب ان کی باری آتی ہے تو وہ سارے لوگ جو آج چل پھر رہے ہیں وہ ساروں کو میں نے آئی سی یو کے بیڈ پہ دیکھے ہوئے، ان سب کی تصویریں میں نے بیڈوں پہ دیکھی ہوئی آئی سی یو کی. آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو سی کہ بھائی آپ مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے میں کوئی ایسی بات کروں جیسے کبھی نہیں. سارے اسی طرح رہے ہیں. ہر ایک کی کسی کی کمر وہ نہیں ہوتی تھی، کسی کا ہر وقت یہ ہو رہا تھا. وہ ساری چیزیں دیکھیں، دیز آر سرٹن تھنگس دیٹ پیپل ول ڈو. ٹھیک ہے، شوڈ ناٹ بی ڈن ڈفرنٹ تھنگ. لیکن سوال یہ ہو جاتا ہے ایک بندے کے اوپر 150 کر رہے ہیں، اگر وہ ہر ایک کی 2 وہ پیشیاں بھی بھگتے سال میں تو اس کا پورا سال تو انہیں 150 پیشیوں میں ہو جائے گا. یہ جب کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہوا تھا، مجھے بتائیں کس کے اوپر ہم لوگوں نے ATS کا کیا تھا، کس کے اوپر ان میں سے کتنے لوگوں نے؟ بلاول بھٹو آئے ہیں، کسی کے اوپر ہم نے آنسو گیس پھینکے، کسی کے اوپر آنسو گیس پھینکے، کسی کے اوپر ہم نے لاٹھی چارج کی ہے، کسی کے اوپر ہم نے کوئی اس قسم کی چیز کی. جواب دینا چاہ رہے ہیں نا آپ کی فیلو پولیٹیشین جواب دینا چاہ رہی ہیں. کل جس طریقے سے سیکشن 144 سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے، پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. مطلب رانا ثناء اللہ سیکشن 144 لگا کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آر یو سیریس فار گاڈ سیک؟ مائزہ حمید صاحبہ جواب دیجیے گا، اس کا سوال کر رہے ہیں سینٹر ہمایوں محمد صاحب کے کل کیا تماشا آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کے سامنے لگایا ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن اس سے پہلے کیا آپ کی گورنمنٹ آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے؟ گریدا تھینک یو فار کالنگ می ٹو یور شو. بات یہ ہے کہ بہت انپریسیڈنٹڈ چیزیں کی گئیں پی ٹی آئی کی طرف سے، فالوورز کی طرف سے، اور قیادت نے انتشال دیا، اور اب جو ہے وہ ان کو وہ اپنے فالوورز سے ڈسٹنس اختیار کر رہے ہیں اور خود تو کورٹس میں بھاگ رہے ہیں، اور جو فالوورز ہیں ان کو جو ہے آبویسلی فیس کرنا پڑ رہا ہے بیکاز وہ ڈائریکٹلی جو ہیں وہ انوالو تھے. اب جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر کور کمانڈر ہاؤس میں یا ریڈیو پاکستان میں اس طرح آپ لوگ ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کی املاک ہیں ان کے اوپر آپ حملہ آور ہوں گے، آپ لوگوں کو اشتعال دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا ریزلٹ ہوگا. اگر وہ اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے تو پھر تو آپ ابو دا لا ہیں. جس طرح آپ آنریبل سپریم کورٹ میں ابو دا لا ہیں تو ادھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابو دا لا ہوں، تو پھر یہ بنانا ریپبلک بنا دیتے ہیں. نواز صاحب سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا یہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، وہی سوال سینٹر ہمایوں آپ سے کر رہے ہیں. مائزہ صاحبہ وہی سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں تھا؟ 97 میں بھی آپ نے کیا. بالکل نہیں حملہ تھا. ہم نے ایک گملہ بھی اس کو چھیڑا ہو تو آپ مینشن کریں. آپ لوگوں نے سب میڈیا دکھایا کہاں پہ آگ لگی، کہاں پہ جو ہے جلاؤ گھراؤ کیا گیا، کہاں پہ جو ہے لوگوں کو لوٹا گیا. کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جو پرامن قسم کی جو ہے تقاریر ہوئی، فالوورز جو ہیں وہ پرامن طریقے سے سامنے کھڑے رہے یا بیٹھے رہے، ساری رات کو تک بیٹھے رہے؟ آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی انتشار پھیلایا ہو؟ آپ یہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے فالوورز کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے. پھر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ وہ کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں جو انہوں نے الفاظ کور کمانڈر کے لیے استعمال، چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے استعمال کیے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی قیادت ہی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ ابو دا لا ہیں، ہم لوگ کورٹ میں بھی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی کورٹ والے دیکھیں کچھ. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے
اگر سپیریئر جوڈیشری ایکشن نہیں لے رہی اور جو ہے ضمانتوں پہ ضمانتیں دی جا رہی ہے انپریزیڈنٹڈ قسم کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر کسی اور کو کورس آف ایکشن لینا ہی پڑے گا نا، ادروائز تو یہ اسکاٹ فری چلے جائیں گے. عام آدمی کا بھی گریدہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ بچپن میں ہم لوگ ایک کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی which was a no go area. تو یہ انہوں نے to think of this and to go there and پھر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ all limits پار کر لیں، اور پھر آپ یہ ایکسکیوز دینا چاہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. جو بھی کہا جا رہا ہے زرداری صاحب کے بارے میں، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، یہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے وہ بھی اشتعال دے سکتی تھی اپنے فالوورز کو کہ نیب کورٹ میں جا کے Right, Maiza, I have to take a break. Maiza, I have to take a break. Let me take a break. آپ کی ان باتوں پہ سینٹر ہمایوں صاحب کے بہت سے سوالات ہیں. صوبیہ صاحبہ بھی کچھ چیزوں کے جواب دینا چاہ رہی ہیں، بغیر حارث سے بھی جواب لینے ہیں. Let's take a short quick break and then we'll come back. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد صاحبہ کو جواب دینا چاہتی سینٹر ہمایوں صاحب کی گفتگو کا. جنرل کوٹ میں میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سینٹر صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، کوئی شیل نہیں چلے، لیکن میں نہیں وہ کہتے ہیں بتائیں کس کے اوپر دہشت گردی کے تحت مقدمات نہیں مقدمات تو دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں ادھر، انہوں نے لانگ مارچ کیا، بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا، مریم نواز نے کیا، مولانا فضل الرحمان نے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں، کہیں روکا بھی نہیں گیا تھا ان کی حکومت نے آپ کو لانگ مارچ کرنے سے. سندھ سے آپ لوگ چلے تھے اسلام آباد آئے تھے خان کی حکومت گرانے کے لیے. میں 2019 میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فرسٹ ہیئرنگ تھی نیب میں، تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ڈی چوک پہ پہنچے تھے. تو جس طرح سے خواتین کے اوپر شیل پھینکے گئے، جس طرح سے رمضان تھا اور جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، میں وکٹم ہوں. مجھے اور میرے ساتھ ایک دوسری خواتین پارلیمنٹیرین تھیں، ان دونوں کو صبح سے لے کر صبح 10:30 بجے سے لے کر افطاری تک جیل میں رکھا گیا تھا. وہ تو پھر کسی طرح سے ہمیں چھوڑا گیا، لیکن حالات یہ تھے کہ یہ اس چیز پہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. جس طرح سے یہ وکٹمائز کرتے رہے ہیں پورے 4-5 سالوں میں، وہ کرتے رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھیں چیئرمین جو ہوتے ہیں یا پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہی آپ کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں کہ کہاں پہ ٹالرنس کرنا ہے، کہاں پہ کس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی نے کورٹ میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے نہیں چھوڑا گیا تو وہی کچھ ہوگا جو آج ہوا ہے، تو دیٹ مینس کہ آپ اویئر تھے جیل میں ہوتے ہوئے بھی کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں بڑی ساری بات کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، انسائٹمنٹ ٹو ہیٹ ہوئی عمران خان کی طرف سے. آپ یہ پھر کیا عمران خان کو اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، آنا بھی چاہیے. دیکھیں آپ اپنے لوگوں کو جو 22 سے 26 سال کی اپنی جدوجہد کہتے ہیں، اس میں آپ نے کیا سکھایا ہے لوگوں کو کہ گالیاں دو، آپ برا بلا بولو، غدار بولو اور اپنی جان بچا لو. یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ 2008 سے لے کر 2013 ایک ایسا ٹائم تھا جس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رائٹ رائٹ. بھائی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر ہمایوں صاحب ایک پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے سارا کچھ انہی کورٹس میں ٹرائی کرنا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنا ہے، تو پھر جو آپ کا سویلین جسٹس سسٹم ہے، جو سویلین کرمنل جسٹس سسٹم ہے، پھر اس کو بند کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں پھر باقی عدالتیں آپ بند کر دیں، سارے معاملات آپ آرمی ایکٹ کے تحت چلائیں. پھر نہیں دیکھیں 1967 میں جب یہ ایکٹ دوبارہ ریوائز ہوا تھا، پرپز ایٹ ٹائم جیسے آپ کو یاد ہے نیکسٹ ایکشن پلان میں پی ایس پر اٹیک ہوا تھا تو 2 سال کے لیے اسپیشل ملٹری کورٹ بنائے گئے تھے. لائک وائز اگر یو وانٹ اسپیڈی جسٹس تو اس میں سوچ سمجھ کے اگر واقعی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایکسیس کیا اور جس طریقے سے یہ کاروائی ہوئی ہے ان کو دے کین بی ٹرائیڈ، اور اس میں دل بی ویری لیس، وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوں گے. اٹ از ناٹ کہ ایوری بڈی سارٹیڈ آؤٹ. باقی جو سول کورٹ میں اس طرح کیوں سول کورٹ کا بڑا لینتھی پروسیجر ہوتا ہے. یہاں پر یہ کہ جلدی ٹرائل ہوگا اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو دا ہائی کورٹ آف پاکستان، جس میں آپ اس کے بعد رائٹ ہے جانے کا، وہ بھی اب جا سکتے ہیں. تو یعنی کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو جن عدالتوں میں سزا ہوگی ان کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، رائٹ؟ اپیل ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ دیکھیں یہ امپریشن نکال دیں، یہ امپریشن نکال دیں کہ یہ کسی کے خلاف ہو رہی اٹ از، تاکہ آئندہ یہ ریپیٹ نہ ہو ایسے انسیڈنٹ ان جگہوں کے اوپر جو کہ ایک بانڈ. سینٹر ہمایوں نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، میں ایک بات دیکھیں پارٹی کا نہیں ہے ایک اس وقت ایک پارٹی، لیکن میں بار بار کہتا ہوں they can be a foul play, they can be other، کس کو سوٹ کرتا ہے، کون بینیفیشری ہے، وائی پولیس موجود،
क्यों नहीं पुलिस से रोका गया, ये एंड कौन इन्वॉल्व है, कौन इसमें बेटर था, किसने इसका फायदा उठाया, एवरीथिंग यू डन। राजनीति किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, इट इज ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स हु हैव ब्रॉट जिस लेवल पे जाके जो होता तो ये क्या अनएक्सेप्टेबल। तो फिर सेकंड यहाँ तक खबरें गई कि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, इंटरवीन हो रही है, तो ये सारी चीजें फौज वेरी डिसिप्लिन आ रहा है हमारा। देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड, इट्स मोरल ऑफ ट्रूप्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कोई कश्मीर पे है, कोई सियाचिन पे है, कोई वेस्टर्न बॉर्डर पर, आप ऐसी बातें करी, ये देखना चाहिए कि शहीद हो रहे हैं रोजाना, कल परसों हुए हैं। तो ये सारी सोच के इसके लिए कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, और साथ ही साथ आइंदा के लिए भी कोई हल निकालना चाहिए कि आइंदा ऐसी चीजें ना हो। और एक कोर कमांडर ने बड़ी क्लियर बात की है, वी सजेस्ट एंड वी रिकमेंड के इकोनॉमी स्टार्ट होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा, वी आल्सो सपोर्ट and somebody should come forward and find a solution. इस पे आगे चल के जरूर बात करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस, इन द मीन टाइम जरा स्काइप आपका रेक्टिफाई हो जाए, क्योंकि फिक्स हो जाए। इस वक्त आपके स्काइप में प्रॉब्लम आ रही है। जी सेंटर हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो माइजा साहिबा ने बात की थी कि ये अनप्रेसिडेंटेड था, एंड आई एग्री विद हर कि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट एक तो ये था कि वही जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्टिकल 144 लगा हुआ था, सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाय नेम गालियां दे रहे हैं, बाय नेम उसको बड़ा भला कह रहे हैं, बाय नेम एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं, बाय नेम सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और उनको पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में बिठा के ले जा रहे हैं, और उनमें से हर एक को 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं। गमला किसने तोड़ना है, ठीक है, गेट उनके लिए खोला जा रहा है। उसके बदले में जो पीटीआई वाले जब उन्होंने अपनी रैली मई 25 को की थी, तो उसमें अभी 2 दिन पहले से उनके घरों के ऊपर लोगों ने अंदर जाके उन लोगों को वहां से पकड़ना शुरू किया था। यास्मीन राशिद और इन सब की गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी थी। वो तो कुछ भी नहीं था ना, उसको तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि एक इनके इस पूरे जलसे में ना एक आंसू गैस होता ना, मैं देखता कि कहाँ मेकअप और कहाँ ये लोग क्या करते, मैं पूछता इनसे। और वो भी एक्सपायर्ड, जो राना सनाउल के बगैर वो बड़ा हंस के कहता है कि ये मेरी स्पेशलिटी एक्सपायर्ड है, नेक्स्ट टाइम हम ताज़ा लेकर आएंगे, मैं वो करता हूँ। लेकिन अब बात आ जाती है, सवाल ले लेंगे? मैं नहीं सवाल नहीं, मैं पहले जवाब दे दूं। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये होना चाहिए। आप चेक करें कि ये गवर्नेंस फेलियर इतना बड़ा क्यों था कि आपको पता है कि लिबर्टी चौक से 2.5 घंटों में लोग कहां जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, वहां पे किसी ने रोका नहीं है। वॉज दैट एन एंट्रैपमेंट? Was that actually luring somebody towards some place and making them do something? आपको रोक लेते हैं ना, आपके रोका भी किया है। आपके लीडर जो पंजाब के थे, आलिया हमजा की ऑडियो की बात कर रही हैं, शाहज़ा साहिबा, आधे से ज्यादा लीडर्स को तो अंदर किया आलिया हुआ हमजा है। साहिबा की गुफ्तगू सुना रही हैं आपको। देखिए, अगर किसी ने किया है, गलत किया है, एक मिनट है ना, नहीं, अगर किसी ने किया तो गलत किया। लेकिन सवाल मैं पूछता हूं, अगर उस दिन जिस दिन ये गए थे ना नैब के सामने, और बिलावल भुट्टो को 90 के करीब क्या कह सकते हैं रेंजर्स वाले आते, 2 यहां से पकड़ते और एक ने गिरबान से पकड़ के उठा के लेके जाता, मैं पूछता ये लोग क्या करते? इन लोगों ने 1979 के बाद टाइम गुजारा। मुझे तो अफसोस पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे हो रहा है कि जो 1979 में इनके साथ हुआ था, भुट्टो के साथ और भुट्टो के बाद पार्टी के साथ हुआ था, दे आर पार्ट ऑफ दैट थिंग। वो अभी वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत गलत हुआ है। मुझे बताएं, वो जो 70 बंदे जिनको गोलियां लगी उनके कोई सवाल नहीं पूछ रहा। वो जो औरत जिसको लोगों के सामने नंगा किया और जिसकी तस्वीर बताई है, जो रो रो के बता रही है मुझे लोगों के सामने नंगा किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। जो उस्मान डार की मां के साथ हुआ है उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा। क्या इनके साथ क्या होना चाहिए? इनको हार पहनाना चाहिए? इसका जवाब के साथ क्या होना चाहिए? उन पुलिस वालों के साथ क्या होना चाहिए? इसका जवाब माइजा से लेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा लीजिए सेंटर हुमायूं साहब। बाकी तीनों इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं प्रोग्राम में, तीनों की ये राय है कि आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए या चल सकता है। देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, इनकी ख्वाहिश ये कि इमरान खान के ऊपर आर्मी एक्ट के अलावा नहीं, इंटरनेशनल एक्ट के अलावा उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे। ये इनकी ख्वाहिश है, ये चाहते हैं। वो वजह क्यों चाहते हैं?
ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड्स. दैट इज व्हाई ये लोग इलेक्शन नहीं करा रहे, नहीं करा सकते, नहीं कराना चाहते. इमरान खान की सिर्फ एक डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक डिमांड है कि आर्टिकल 224(2) के तहत इलेक्शन करा दो. अब उसके बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग पांचों एक साथ करेंगे. इमरान खान की जो टीम जो नेगोशिएशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम एक दिन कराने को तैयार हैं. आप लोग कहते हो कि एक दिन में, उन्होंने कहा कि 14 मई की बजाय आप इसको आगे ले जाओ, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का जो इमरान का डिमांड था, उन्होंने कहा हम वो भी आके ले जाओ. उन्होंने कहा तीसरा पॉइंट था कि आप जो भी इलेक्शन जीता वो आप मानोगे. वो मान गए थे. पॉइंट कहां फंस गया? उन्होंने कहा कि आप लोग अभी या 14 मई को या 1 जून तक या 2 जून तक डिसॉल्व कर दो, ताकि इलेक्शन 25-26 अगस्त तक हो जाए, 14 अगस्त को हो जाए इलेक्शंस. इन लोगों ने कहा नहीं, हम 1 अक्टूबर करेंगे. भाई तो 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर में क्या फर्क रह गया? देखिए, बात नियतों की है. अगर नियतें ठीक नहीं है ना, तो फिर आप जो मर्जी कर ले. आप मेरे लिहाज से आप इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाल ले, लेकिन क्या वो उस आर्मी वाला जो बैठे हुए बॉर्डर में, क्या वो उसके मोरल हाई कर देगा? नहीं करेगा. क्यों? उसके दिल में भी इमरान खान बैठा हुआ है. बता रहा हूं आपको, आपकी 80% 90% आर्मी के दिलों में इमरान खान बैठा हुआ है. आप आर्मी को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं, आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात के साथ. आर्मी में लोग वोट नहीं डालते, आर्मी वाले वोट नहीं डालते, पॉलिटिकली वोट नहीं डालते, इलेक्शन में वोट नहीं डालते. लेकिन आपको कैसे पता है कि 80 से 90% आर्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालती है? मुझे पता है. कैसे मालूम है आपको? मुझे मालूम है. आप जाके देख ले, जितने भी देख ले कैंट वाले जो जगह, उधर से कौन जीता है, उधर से बताए कौन जीता है, बताए ना मुझे कौन जीता है. इसके जवाब दे सकती हैं. अभी हाल ही में लाहौर कैंट में जो हुआ था और रावलपिंडी के इलाकों में भी जो नताइज निकले थे ज़िमनी इंतखाबात में, रावलपिंडी में बताना 1500 की बजाय 1500. लेकिन आर्मी में काम करने वाले अफसरान, जवान जिसको भी वोट डालते हैं, वो बुनियादी हक है उनका बतौर पाकिस्तानी शहरी के. लेकिन उनका हलफ, उनकी जिम्मेदारी, उनके इदारे का तकद्दुस उनको इस बात से रोकता है. ये भी उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पॉलिटिकल वोट का किसी जगह पे इजहार ना करें. लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि आर्मी के 80-90% पीटीआई को वोट करते हैं, आप लोग आर्मी को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं. नहीं, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ. मैंने ये नहीं कहा. यही मतलब निकलता है. दे आर पॉलिटिकली मैच्योर पीपल. दे नो किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है, जिसको डालना है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक मेजॉरिटी ऑफ, तभी तो वेटरन्स जो सारे हैं वो प्रो पीटीआई हैं. बहुत एक बड़ी तादाद वेटरन्स की प्रो पीटीआई है. माइजा साहिबा जी, माइजा साहिबा, देखिए, पहली बात तो पहले तो सेनेटर साहब ने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड था, कि कभी जो है ऐसे नहीं हुआ. आप कि जो है वहां पे सेक्शन 144 था और वहां पे जो है जलसा हुआ. मुझे ये बता दें कि ये भी अनप्रेसिडेंटेड था कि मरियम नवाज साहिबा के कमरे के अंदर जो है पुलिस ने धावा बोला था. ये भी अनप्रेसिडेंटेड था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वाइफ जो है वो वफात पा गई थी और मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था. ये भी अनप्रेसिडेंटेड था कि मरियम नवाज के साथ जो जेल में हुआ, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, वो भी खातून थी. तो अनप्रेसिडेंटेड काम तो इन्होंने शुरू किए ना. अनप्रेसिडेंटेड काम अगर ये शुरू ना करते, और अब जो है जो डॉक्टर साहब इस चीज को इंतकामी कार्रवाइयों का रंग दे रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है. ये आपने जो इमरान खान साहब की जो ये इनको पकड़ा गया, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे, उसके जो रिएक्शन में आपने लोगों को धावा दिया और पीटीआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आई एम सॉरी आई विल हैव टू यूज दोज वर्ड्स, कि आप उसमें जो है अवामी हुकूमती अमलाक को, अपाक आर्मी की अमलाक को, आप सबको जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये भी अनप्रेसिडेंटेड है. ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया. आप ये नहीं कह सकते कि ये जियाले हैं तो इन्होंने किया है या जस्टिफाइड है या हम जियाले. मैं सिर्फ ये डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि क्या हम लोगों ने ये पूछना था कि क्या हमने नैब कोर्ट में मियां नवाज शरीफ ने 200 से जायद पेशियां भुगती. मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं ये बात ना सुनूं कि किसी ने जो है कानून को अपने हाथ में लिया हो. ये हो ही नहीं सकता. हम लोग ये कंप्लेन करने का मौका भी नहीं दे सकते थे. नैब कोर्ट लाहौर में हम लोगों ने जो पेशियां भुगती, हमें पता है कि पुलिस वालों ने शायद खवातीन के साथ जो है जो किया हो. मरियम नवाज साहिबा की वीडियो है आपके पास, तो क्या इन्होंने उस वक्त कंडेम किया था? तो हम वैसे मैं ये समझती हूँ कि इन दो चीजों का जोड़ नहीं है.
जोड़ उस चीज का होता है जो पॉलिटिकल और इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं। पॉलिटिकल और इंतकामी कार्रवाइयां करनी होती तो 1 साल हो गया हमने जो है उसी तरह करनी थी जिस तरह इन्होंने 4 साल में हमारे साथ की। लेकिन ये पॉलिटिकल और इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये सादा इश्तिहार पसंदी है, ब्लैकमेल है कि इनके लीडर को छोड़ा जाए। और इमरान खान साहब ने ये इश्तिहार दिया, फिर उनकी जो सेकंड टीयर लीडरशिप है उन्होंने इश्तिहार दिया, और अब फॉलोवर जो हैं उसको फिर गिराओ झलाओ का काम करते रहे। और अब बात अजीब बात पता क्या है, डॉक्टर साहब इस चीज को डिसोन करें या ओन करें, आज इनके फॉलोअर्स को ये खुद डिसोन कर रहे हैं, वो ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए ना, वो लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करते इनके फॉलोअर्स इनकी वजह से, तो मुझे ये बताएं वो बाहर सड़कों पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। माइजा हमीद साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, शाजिया सोबिया सोमरो साहिबा आपका भी शुक्रिया, सेंटर हमारे मोहम्मद साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.